بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. کچھ ہاسپٹلز ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ایکسپینسو ہیں, وہاں پہ ایک مڈل کلاس بندہ نہیں جا سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ادھر جانا چاہیے جہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہماری اس فیلڈ کا بھی یہی ایشو ہے کہ وی کین بائی اے پروٹین آف لائک 12 or 13,000, بٹ ایک بندے کو یا کسی بندے کو مل کے اس سے بات کر کے اس سے اپنی کنسلٹنسی اس کی فیس دیتے ہوئے ہم لوگوں کو اس کو اتنے پیسے دے دیں. ہمیں نا ٹینجیبل چیزیں چاہیے. کوئی بندہ آپ کو کوئی ٹینجیبل چیز دے گا نا, اس کو آپ پے کرو گے. کوئی بندہ آپ کو ورڈز دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو پے نہیں کرو گے. تو اس کو ویلیو کریں کہ دیکھیں جو اس بندے کا علم ہے وہ اپنا علم دے رہا ہے, تو علم جو ہے ہر ٹائم پہ مفت میں نہیں ملے گا, آپ کو کئی ٹائم پہ پے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کانسیپٹ کو قبول کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح ٹریک پر لے کر آئیں. تو یعنی کہ ڈاکٹر صاحب پوری ہماری آج کی کنورسیشن کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ فیلڈ ہم لوگوں کی اسپورٹس میں کوئی بھی ہے, وہ باڈی بلڈنگ ہے, وہ ویٹ لفٹنگ ہے, وہ کچھ بھی ہے, ہر ایک انسان کے لیے میں پرسنلی بھی یہ بات بولتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اگر زیادہ ایشو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ 10 دن میں نہیں تو 1 ماہ میں آپ کا ضروری ہے کہ آپ ایک سیشن اپنا ضرور رکھیں. اور وہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ آپ اپنی باڈی کے لیے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن آپ اپنے برین کے لیے کچھ نہیں کرتے. بالکل آپ کا برین بالکل 100% کام نہیں کرے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب وہ کہتے ہیں, وہ پنجابی میں اکثر میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب وقت تو پہلے بوڑھا ہو گیا. تو وہ اسی لیے ہو جاتا ہے کہ وہ باقی سارا کچھ کر رہا ہے, اس کو یہ ٹینشن ہے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے, اچھا یار اب شادی ہو گئی ہے, بیوی کے ایکسپینس ہیں, اچھا یار گھر میں یہ مسئلہ ہے, یار یہ مسئلہ ہے. اب یہ سب کچھ باڈی تو نہیں کر رہی. آپ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی باڈی آپ سے کام کر, آپ ہاتھ کر رہے ہیں, آپ شاپ پہ ہیں, لیپ ٹاپ پہ ہیں, لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز کام کر رہی ہے. ہماری یہ ہارڈ ڈسک جو ہے, آپ اس ہارڈ ڈسک کو ریسٹ نہیں دے رہے. بالکل بھی نہیں. فٹنس میں ہے آپ کو ریسٹ چاہیے, آپ کسی بزنس میں ہیں آپ کو مینٹلی سکون چاہیے. تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سائیکولوجسٹ کو جانا یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانا, میں اگر اپنی بات کروں تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں جناب, میرا سیشن ہے, کیونکہ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سیکھ سے مجھے فائدہ ہے. اور آئی سویئر ٹو گاڈ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت فائدہ ہے. میرا 4-5 سال سے ایک ایشو چل رہا, پھر اس کے بعد یہ کرونا میں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا کیونکہ ہم باہر نکلنے والے لوگ ہیں, ایک 4 دیواری میں بند ہو گئے, اٹھ کے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے, بس دیواریں دیکھ رہے ہیں. باہر نکلے تو ڈر بیٹھ گیا کہ یار کرونا نہ ہو جائے. اچھا گھر میں مدر ہے یار, ان کو شوگر ہے, ان کو نہ جائے, گھر آئے نہ, ان کے مینٹلی سک کر دیا ہمیں اس بیماری نے, پوری دنیا کو. کئی لوگ بہت زیادہ دے آر ارننگ ویری گڈ اماؤنٹ, وہ بہت اچھے کما رہے تھے, ایک دم کمپنیز بند ہو گئیں, وہ بیچارے 2-3 لاکھ کی سیلری والے گھر بیٹھ گئے. 16 سال کے ایکسپیرینس ہیں ان کو نکال دیا گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حالات سے اور ان چیزوں سے ہو کے تو بیٹھ جائیں. پرابلم فوکس نہ ہو, سولوشن. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, بالکل ایسے اب اگلا بھائی کیا کرنا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو, آپ سوچنے کے لیے کیپیبل ہوں. ایگزیکٹلی, آپ اچھا سوچ سکیں. اگر آپ کا برین نیگیٹو چل رہا ہے تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے اچھا, اور آپ کی پھر آؤٹ کم بھی نیگیٹو ہی ہوگی. تو اپنے برین کو ریلیکس رکھیں, اچھا کریں گے, اچھا کھائیں گے تو آپ کا برین جو ہے اوبویسلی وہ پازیٹیو ہارمونز جو ہے کیمیکلز ریلیز کرے گا, آپ کی باڈی اچھا ریئیکٹ کرے گی. بالکل ایسے ہی. تو یہ اب آپ جب آپ ڈائٹ پہ بھی آتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس چیز کو فوکس رکھیں کہ ڈائٹ پہ آ کے ایز اے پروفیشنل باڈی بلڈر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں یا زیرو کارب پہ آتے ہیں, تو جب آپ کی زیرو کارب پہ آ کے آپ پاگل ہو جاتے ہیں, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, بی پی شوٹ رہتا ہے, تو کائنڈلی آپ لوگوں کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, اپنا سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے کہ آپ جا کے اپنے سیشن دیں تاکہ آپ برین کو ریلیکس کر سکیں. کیونکہ باڈی بلڈنگ یا فٹنس یا کوئی بھی ایکٹیویٹی یا گیم اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ سن ہو جائیں. سیدھی سی بات ہے,
آپ اپنی سوشل لائف سے کٹ دیں, آپ کسی سے بات نہ کریں, یا کوئی آپ کی لائف انجوائے کرنا اس گیم کے ساتھ بہت ضروری ہے. آپ کا موڈ اچھا ہوگا, ورک آؤٹ اچھا کر سکیں گے, یو ول گیٹ دا بیسٹ فیڈ بیک, آپ کو آؤٹ کم جو اس کا رزلٹ ملے گا وہ گریٹ ہوگا. جو مجبوری میں تھکے ہوئے گیم جا کے یار آج یہ گیم ہے, اچھا کر لو, ٹھیک ہے, تو وہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ ایک کویشچن میرا آخری ہے, اور یہ کویشچن بھی میں نے وہی بات ہے کہ میں بات کرتا ہوں تو لوگ موسٹلی میرے 99% خلاف اسی لیے ہیں کہ سلمان سیدھی بات کرتا ہے, تو مجبوری ہے, کیا کروں, میں جھوٹ بولا نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ان کو جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اوپن اور کلیئر ورڈز میں آج یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ سب یہاں پہ اس چینل کے تھرو آپ اس چیز کے لیے ہمیں کائنڈلی ضرور یہ ان لوگوں کو, ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ایک تو ہم ڈائٹ کے اوپر بات کر لیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہی میں نے کہا سائیکولوجسٹ کو بلاتے وقت کوئی نام میں نے آج تک ہزاروں ٹی وی شوز کیے, وہاں پہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا, جو سوشل میڈیا پہ کبھی نہیں دیکھا. جب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں اس کے اوپر بھی کسی ڈاکٹر سے کبھی بات کسی نے نہیں کی کہ جی بیٹھ کے ان سے پوچھیں. ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. میں اوپن ایک بات کر رہا ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں اوپنلی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ چیز کریں. ایک چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈس. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, محنت کر لیں, ٹھیک ہے, لوگ یہ ختم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. میں پرسنلی ایک چیز کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار تھوڑا لیٹ کر لو, اپنی لائف سیو کرو, آرام سے ٹھنڈا کر کے کھا لو, اسٹیپ بائی اسٹیپ, کچھ نہیں ہوتا. جہاں پہ 3 مہینے لگانے ہیں 6 لگا لو. آپ نے کوئی آپ کا گول نہیں ہے کہ یار میں گیم اپنا مقابلے کھیلوں یا کچھ نہیں ہے, یہاں کوئی ایسی گیم نہیں ہے. اول تو میں اب اس وقت میں جو کنڈیشن چل رہی ہے کسی کو پریفر بھی نہیں کرتا کہ مقابلے کھیلے, کیونکہ ملنا کیا 10-12 لاکھ لگا کے آپ ایک ٹائٹل گلے میں ڈالیں گے, میکسیمم ایک 1 to 5 مل جائے گا یا 70 ملے گی, وہ بھی پاک ہی روگی, اور آپ نے گھر آنا ہے اور وہ 10 لاکھ 12 لاکھ ختم. ڈائٹ کھولی تو میکسیمم یہاں باڈی کو ڈیمیج علیحدہ. بالکل میکسیمم یہ جو پاکستان میں ہمارے یہاں پہ فیوچر ہے, مسٹر پاکستان ہو گئے, ایک چھوٹا سا جم کھول لیا اور یہ آپ کا فیوچر ہے. سیدھی سی اور صاف بات ہے, ہمارے یہاں پہ اسپانسرز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. بینگ اے ورلڈ چیمپئن, ٹھیک ہے, میں آپ کو اوپنلی بتاتا ہوں میرے اپنے ملک میں کوئی اسپانسر نہیں ہے, اور میں ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہوں جو لیمبورگینیز اور بینٹلے میں گھومتے ہیں. میرے اسٹیج کے کولیگز وہ ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ملینز میں فالوورز ہیں اور کچھ ہے, لیکن کوئی کوریا سے ہے, کوئی USA سے ہے, ٹھیک ہے, سو دے ہیو ایوری تھنگ. لیکن یہاں پہ ہمیں جاب کرنی پڑتی ہے, ان کو ٹریننگ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. ہم یہاں پہ 12-14 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں ٹائٹل ہولڈر ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو 100 ٹینشنیں کہ جی یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, گیم بھی کرنی ہے, اپنے خرچے بھی خود ہی پورے کرنے ہیں, باہر جانا ہے, ٹکٹ بھی پوری لگانی ہے, تو اپنے ملک کی رجسٹریشن بھی ہم نے خود دے دی. تو میں اب کسی کو کہتے نہیں کہ پروفیشنل باڈی بلڈنگ میں آئے. جب اسٹیرائڈز آپ یہ لیتے ہیں تو یہ جو اسٹیرائڈز ہمارے دماغ میں سائیکولوجیکلی جو ایشوز کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا ہمارا ضروری ہے, لازمی. اب دیکھیں اسٹیرائڈس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں تو اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو اچھی جو ریسرچز ہیں, ریسرچ پڑھا کریں, خالی آرٹیکلز نہ پڑھا کریں جو فلانی جگہ پہ یہ آرٹیکل پبلش ہوئی, نہیں, ریسرچ بھی پڑھا کریں. کسی یونیورسٹی نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا جی جو لوگ اسٹیرائڈز لیتے ہیں مائنر مقدار میں بھی لیں, لیکن وہ اگریشن پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں ایک انرجی دے رہا ہے نا, ایک بوسٹ دے رہا ہے, تو اس بوسٹ کے ساتھ موڈ جو ہے وہ آپ کا جائے گا پیک پہ, اور وہ اگریسو موڈ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اگریشن کو مینیج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک لیول آتا ہے کہ آپ جو بھی چیز اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اگریشن کو مینیج کرنے کے لیے ایکسرسائزز ہیں, آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بتائے گا نا, آپ گوگل کرتے رہیں. پھر جی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گوگل کر لیتے ہیں, جو میں نے یہ کیا, یار گوگل تو آپ کو پھر سرجن بناتا ہے, جا کے سرجری کر لو پھر اپنے طور پہ, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ویلیو کرنا شروع کریں کسی کے بھی نالج کو,
کہ ایک بندہ ڈگری لے کے بیٹھا ہے نا تو وہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. آپ نے اسٹیرائڈ لیا آپ کو ڈفرینٹ امپیکٹ آئے گا. میں اگر اسٹیرائڈ لوں گی تو میرا تو ٹوٹلی فرق ہوگا نا, کہ میری کوئی ایکسرسائز نہیں, میرا کوئی لائف اسٹائل نہیں ہے, ہر چیز مختلف ہے. تو وہ میرے ساتھ مسئلہ اور ہے. تو آپ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, یا اصولی طور پہ ہر فٹنس پلیس پہ ایک سائیکالوجسٹ موجود ہونا چاہیے کہ بھائی نکلو اور 1 مہینے میں 15 دن میں ایک سیشن لو تاکہ آپ ریلیکس ہو سکو. تو سائیکالوجسٹ تو لازمی ہے. اور پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو کہ بھئی میں کیا چیز لے رہا ہوں, کیا انٹیک ہے. اور پھر وہی جو آپ کے والی بات کہ اسٹیرائڈس میں بھی ٹائپس ہیں, آپ ایکولی ہر کھوتا گھوڑا ایک برابر نہ کریں. آپ اپنی باڈی وائز, اپنی پرسنالٹی وائز دیکھیں اور اپنے لائف اسٹائل وائز چیزوں کو لے کے چلیں. اور اس میں پھر لازمی ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ سے مشورہ کر لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. ہاں آپ کو ٹینجیبل کوئی پھکی نہیں دے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا, اور وہ وہی چیز آپ کے برین کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے برین کو وہی چیز ضرور ہے. آپ کے برین کے اٹھا کے میں کوئی چیز نہیں ڈال سکتی, ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ ہی ہیں. الفاظ کے بارے میں کہتی ہوں, دیکھیں قرآن الفاظ ہیں, بائبل الفاظ کا مجموعہ ہے, گاڈ کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ الفاظ ایک انسان کی زندگی میں اتنا بڑا میجر فرق ڈالتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا قدم ایک لائف اسٹائل کو چینج کر دیتا ہے. تو الفاظ ہے نا. تو اسی طرح ہی جب آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں, اس نے صرف 6, 8, 10 سال میں الفاظ پہ کام کیا ہے, تو اس کے الفاظ ڈفرینٹ ہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کے ورڈ سے. اور وہ آپ کو بیسیکلی جو سمجھائیں گے وہ لاجیکل سمجھاتے ہیں, لاجیکل, سائنٹیفک, بالکل, کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار مجھے یہ چیز جو ہے وہ اس کو دیکھنا سمجھ آتی ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ آپ کو جب جیسے وہی آپ والی بات ہے کہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے. جب وہ جو بھی چیز لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ایک ڈائٹ پوری کی پوری پروٹین پہ, اوپر سے وہ ایک ایگریشن الگ, مچھلی کھانا وہ الگ ایگریشن ہے, ورک آؤٹ کرنا وہ الگ ایگریشن ہے. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گی. قرآن کی آیت ہے نا, کلوا من طیبات, کہ تم طیب کھاؤ. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم اس کا مطلب کو سمجھ نہیں کوئی. اس کا مطلب ہے پریزنٹیبل, خوبصورت دیکھنے میں, ٹیسٹ میں خوبصورت اور بینیفیشل. اب آپ بینیفیشل تو چیز کھا رہے ہیں, پروٹینز ہے, بینیفٹ ہے, مچھلی ہے, پاک ترین ایک غذا ہے, بہت سارے فائدے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی پریزنٹیشن نہیں ہے, اس کی خوشبو آپ کو نہیں آ رہی, کیا فائدہ؟ یہ چیز ہے کہ آپ جس ٹائم پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, میں یہاں پہ بات کروں گا, آپ اپنے آپ کو خود آبزرو کریں. میں یہاں پہ نہیں کچھ بولوں گا کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے, آپ کو بھی پتا آپ کس طرح سے بھائی مچھلی کھاتے ہیں, یا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ آپ کس طرح ڈائٹ کھاتے ہیں. تو بھائی ایک پلیٹ ہے, ایک طرف گوروں کو دیکھیں کہ وہ اتنے سے رائس ہیں, انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو وہ باؤل میں ڈال کے پلیٹ میں ڈالا ہوتا ہے. مچھلی انہوں نے فش کو سائڈ پہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا سیلیڈ ہے, بروکلی یہاں پہ ایسے پوری ایک پلیٹ بنا کے. ہم لوگ کھائیں گے, سیلیڈ ادھر ہے, مچھلی میں بروکلی ہے, چاول میں مکس کی ہوئی مچھلی ہے, ٹھیک ہے, وہ کچومر بنا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کچومر بنا ہوتا ہے. تو جب وہ ڈبہ کھلتا ہے تو اس کی اسمیل سے ہی بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے, کیونکہ مچھلی اور چاول ایک مکس کر کے انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز کے اوپر ضرور فوکس کریں کہ اپنی ڈائٹ جب کھانی ہے تو ڈاکٹر صاحب والی بات, اس کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کروائیں تاکہ آپ ایزی ہو کے اسے کھا سکیں. اور یہ جو ہے جناب میرا بی پی ہائی رہتا ہے بھائی, میرا یہ ہر وقت رہتا ہے, تو کائنڈلی یار آپ اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اور میں اوپنلی آپ سے ایک بات کرتا ہوں, ہمارا یہ پیج ہے, اس کے اوپر ویلوسٹی ٹی وی ہے, آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے, آپ اس میں کمنٹ کریں, ہم آپ کو جو ہے آپ کو ان کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. میں اپنی پرسنل لائف کا یہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے 5 سال دھکے کھائے ہیں انزائٹی میں نے 5 سال دھکے کھائے ہیں. میں بہت زیادہ ڈپریشن میں گیا ہوں, انزائٹی میں گیا ہوں, اور آج تقریباً 2 ویک ہو گئی ہیں میں نے کوئی میڈیسن بھی نہیں کھائی, ٹھیک ہے, انزائٹی کی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب نے جادو کر دی ہے, انہوں نے مجھے صرف یہ سکھایا ہے کہ آپ کو اگر انزائٹی ہوئی ہے تو آپ نے کس طرح سے اسے ٹیکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مجھے انہوں نے وہ کوئی میڈیسن نہیں دی اس کے لیے کچھ نہیں کیا, مجھے سکھایا ہے. میرے بہت دوست ہیں, ڈاکٹر ہیں, جاننے والے ہیں, ان لوگوں نے میرے پہ بہت محنت کی کہ یار اس کی انزائٹی ختم ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے. وہ سرجنز ہیں, اب انشاءاللہ وہ ان میں سے کچھ ڈاکٹر ہمارے اگلے گیسٹ میں بھی آئیں گے. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ کوئی کہاوت ہے,
کہ جس کا کام اسی کو سارا ہے. ٹھیک ہے, تو جو جس کا کام ہے نا وہ اسی کو اچھا ہوتا ہے. تو میں آج 5 سال نان اسٹاپ انزائٹی ڈپریشن کی میڈیسنس کھانے کے بعد یہاں پہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں بغیر میڈیکیشن کے. کوئی نہ کھانے نہیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے. تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ میں نے وہ چیز کو فالو اپ کیا. یہ نہیں کیا کہ میں صرف گیا ہوں, ڈاکٹر صاحب کا بھی ٹائم ویسٹ کیا, اپنا بھی ٹائم ویسٹ. میں نے ان کو سمجھا, انہوں نے سمجھایا, اس کے اوپر میں نے بھی سوچا. تو آپ لوگ اس ٹائم پہ اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ ہیلتھ, ہم اسی لیے اس چینل کو چلا رہے ہیں نا کہ ہیلتھ اور فٹنس. آپ انکمپلیٹ ہیں جب تک آپ کا برین ہیلتھی نہیں ہے. اور برین کو ہیلتھی کرنے کے لیے کوئی آپ فوڈ نہیں آپ کو ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. برین ہیلتھی تب ہوگا جب آپ کے پاس ایک اچھا بندہ ہوگا جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں, شیئر کر سکیں, اور وہ آپ کو بتا سکے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل یور ایشوز, یور فیئرس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کس طرح سے اسے ٹیکل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات رہے گی. اگلے ٹاپکس ہم اور لے کے آئیں گے اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے ویٹ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پرسنل جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو سر موسٹ ویلکم, آپ کمنٹ کریں ڈاکٹر صاحب کی, ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے, آپ ان کو ملیں. اور میری ایشورٹی آپ کو ہے کہ انشاءاللہ آپ کی انزائٹی ڈپریشن جو ہے, آپ جو دوائیوں پہ لگے ہیں یا دماغی اسٹریس میں ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ایزی ہو جائیں گے اپنی لائف میں. تو آج ہم اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کو پھر انشاءاللہ تکلیف دیں گے. تو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں اور پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.